سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9، سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والوں جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ روز جمعہ اس دن کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا، یعنی جمعے کو پہلے عروبہ کہتے تھے۔ جمعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ وجہ تسمیہ میں یعنی جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں۔ پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا۔ اصحاب سیر کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، دن پیر کا تھا، دن دوشنبہ تھا، اور چاش کے وقت قباء کے مقام پر آپ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام کیا۔ جہاں مسجد قباء ہے اس مقام پر پہلے مسجد نہیں تھی، آپ نے وہاں قیام کیا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 4 دن یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے مسجد قباء۔ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے آپ چلے۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا آپ نے عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا، خطبہ فرمایا۔ آج وہاں پر مسجد جمعہ بنی ہے۔ مسجد جمعہ مسجد قباء کے قریب ہے، مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مسجد کی مقام پر پہلا جمعہ ہوا آج وہاں پر جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور وہ مسجد صرف نماز، عام نمازوں کے وقت کھلتی ہے اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے تھوڑی دیر میں مسجد بند کر دی جاتی ہے، اور زیارت کرنے والوں کو زیارت نہیں کرنے دی جاتی، کیونکہ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آج ایسے لوگ مسلط ہیں کہ جن پر یہودیوں اور عیسائیوں کی ایسی سوچ اور یہود و نصارہ کی ایسی سازش دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ وہ ہر اس مقام سے روکتے ہیں جس مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو یا صحابہ سے نسبت حاصل ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ایسی نسبت والی جگہوں سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی برکتوں سے دور ہوتے ہیں، تاریخ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ تاریخی مقامات وہ شہید کر دیتے ہیں، اور اس طرح اگر کرتے رہے تو چند سالوں کے بعد یا 100-150 سال کے بعد مدینہ شریف میں لوگ جائیں گے تو کوئی چیز ان کو ایسی نہ ملے گی جس سے وہ تاریخ کو یاد کر سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قومیں ترقی کرتی ہیں اپنے تابناک ماضی کو یاد کر کے۔ ہر دنیا کی قوم تاریخی مقامات کا تحفظ کرتی ہے، لیکن افسوس مکہ شریف، مدینہ شریف اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایسے بدعقیدہ لوگ قابض ہیں کہ جو اپنے بادشاہ کے گلاس کو تو محفوظ رکھتے ہیں، بادشاہ نے جس سے ٹوتھ پک کیا، جس لکڑی سے اس نے خلال کیا، اس ٹوتھ پک کو تو یہ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے نسبت رکھنے والی مساجد کو، مقامات کو یا تو تالے لگا دیے یا شہید کر دی۔ کتنی مسجد ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں بند ہیں، سیل ہیں، اور میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ جس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی، مسجد ابوبکر جو مسجد غمامہ کے سامنے ہے، وہ بھی سیل ہے، اس میں بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔
جس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی، مسجد عمر جو مسجد غمامہ کے پیچھے ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، بالکل بند ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کائنات کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں خندق کا واقعہ ہوا وہاں مسجد فتح وہ بھی بند ہے، مسجد سلمان فارسی وہ بھی بند ہے، مسجد ابوبکر شہید کر دی گئی، مسجد فاطمہ وہ بھی بند ہے، مسجد عمر اس کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی امت مسلمہ کو ان شر پسندوں کے شر سے نجات عطا فرمائے کہ جو اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ جو مسلمانوں پر شرک و بدعت کا جھوٹا الزام لگائے وہ خود اسلام سے خارج ہے۔ رب العالمین ہمیں درست عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ تو ہم اس دکھ کی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مسجد جمعہ جس میں اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ ہوا، جس مقام پر وہاں مسجد جمعہ بنی ہے، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ مسجد صرف نماز کے ٹائم پہ کھلتی ہے اور نماز پڑھ کے فوراً بند، پھر اس کے بعد کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ مسجد کو تالا لگایا ہوا ہے، سیل کیا ہوا ہے، اب اس کو قریب سے کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی وہ ڈانٹتے ہیں، بسا اوقات مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ یہ بس قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جب قیامت قریب آ گئی اور گناہ عام ہو گئے، دین سے ہم دور ہو گئے، تو ان برکتوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ جمعے کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ جو مومن جمعے کے دن مر جائے، جو مومن اس روز مرے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور قبر کے فتنے سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اذان سے پہلی اذان مراد ہے، دوسری اذان مراد نہیں ہے۔ دوسری اذان وہ ہوتی ہے جو بالکل خطبے سے پہلے ہوتی ہے، خطبے سے متصل ہوتی ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے پہلی اذان، تو پہلی اذان سنتے ہی خرید و فروخت چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں اضافہ کی گئی، مگر وجوب صحیح اور ترک بے و شرع اسی سے متعلق ہے۔ قضا فی در مختار، در مختار کتاب میں اس کی تشریح ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑنا اور جمعے کی طرف کوشش کرنا یہ واجب ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو اور ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ ذکر اللہ سے جمہور کے نزدیک جمعے کا خطبہ مراد ہے، یعنی جلدی نماز کی تیاری کرو، جمعے کے خطبے میں پہنچو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر جمعے کے دن کاروبار کرتے ہیں، ہماری دکان ہے، تو ہم یہ کریں کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہوتی ہے، تقریباً کراچی میں یہ 1:45 بجے ہوتی ہے، تو ہم یہ معمول کریں کہ 1:45 بجے اپنا کاروبار بند کر دیں، سب جمعے کی تیاری کریں اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچیں، اور جمعے کی نماز ادا کر کے پھر ہم دوبارہ کاروبار کھول سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں اس میں داخل ہیں۔ اذان ہونے کے بعد سب کو چھوڑ دینا، ترک کرنا لازم ہے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت اور بے، خرید و فروخت وغیرہ مشاغل دنیاویہ کی حرمت اور صحیح یعنی نماز کا اہتمام جو ہے اس کا وجوب ثابت ہوا۔
اور خطبہ بھی ثابت ہوا، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جمعہ فرض ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو اذان اول ہوتے ہی خرید و فروخت اور دنیاوی مشاغل حرام ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام کرنا واجب ہے، اور اس آیت کریمہ سے خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ مسلمان مرد مکلف آزاد تندرست مقیم پر شہر میں واجب ہوتا ہے، یعنی مردوں پر جمعہ ہے، عورتوں پر جمعہ نہیں۔ عاقل بالغ پر جمعہ ہے، نابالغ بچے پر، اور جو مجنون ہے ان پہ جمعہ فرض نہیں۔ آزاد پر جمعہ فرض ہے، غلام پر نہیں۔ تندرست پر جمعہ فرض ہے، جو بیمار ہے جمعے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا اس پر جمعہ فرض نہیں۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، مقیم پر جمعہ فرض ہے۔ نابینا اور لنگڑے پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، شہر، جہاں فیصلہ مقدمات کا اختیار رکھنے والا کوئی حاکم موجود ہو، یا فناء شہر جو شہر سے متصل ہو اور اہل شہر اس کو اپنی حاجتوں کے کام میں لاتے ہوں۔ یعنی جمعہ جو ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ شہر میں جمعہ ہو یا فناء شہر میں ہو۔ دوسری شرط حاکم، تیسری شرط ظہر کا وقت، چوتھی خطبہ وقت کے اندر ہو، پانچویں خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہو، اور اتنے لوگوں کے سامنے ہو جو جمعے کے لیے ضروری ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ایک جماعت ہو، یعنی امام کے علاوہ 3 افراد کا جمعے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ 7ویں شرط یہ اذن عام، کہ نمازیوں کو مقام نماز میں آنے سے روکا نہ جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔